عزیز بچوں، ہم یہاں پہ تمہید کے طور پر ایک بات آپ کو بتلا دیں کہ ساری نمازوں میں قرات کا حکم ہے، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب میں، اور سب کے لیے حکم ہے، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی۔ مقتدی کا مسئلہ تو میں نے بیان کر دیا۔ بس فرق یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورہ کو ملانا، اور ایسی دوسری رکعت میں بھی، اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں قرات فرض نہیں ہے، بلکہ امت کی تخفیف اور آسانی کے لیے یہ اجازت ہے کہ امام چاہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے یا چاہے تو کچھ بھی قرات نہ کرے۔ یہ تو فرض کے لیے ہوئے۔ آپ لوگ تمہید کے طور پر جو ضروری باتیں ہیں سن لیجئے، کیونکہ اب جو حدیثیں آئیں گی ان حدیثوں میں تکرار بہت زیادہ ہوگی، یعنی حدیث 1-2 ہوں گی اور الفاظ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ بار بار وہ حدیث آئے گی، تو اب ہم ہر جگہ بحث کریں تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو جناب والا آپ لوگ یہ یاد رکھ لیجیے، فرائض کے متعلق یہی حکم واجبات کا بھی ہے، لیکن سنن نوافل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جیسے کہ نوافل کا ہر شفع ایک مستقل نماز ہے۔ تو جیسے آپ 2 رکعت پڑھتے نفل کی تو دونوں رکعت میں قرات فرض ہوتی، سورہ فاتحہ بھی واجب ہوتی اور ضم سورہ بھی، ایسی اخیر کی 2 رکعتوں میں بھی ہے۔ ایک سلام صاحب پڑھتے ہیں تو جب تشہد پڑھیں گے، پہلا تشہد، تو اس میں تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا بھی پڑھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، نماز مکمل کریں گے۔ تو سنن و نوافل کا حکم تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے۔ شرح وقایہ وغیرہ میں آپ نے ان کا حکم پڑھا ہوگا کہ ہر 2 رکعت یعنی ہر شفع ایک مستقل نماز ہے، لہذا ہر 2 رکعت پڑھنے پر جو حکم ہوتا وہی حکم 4 رکعت پڑھنے پر بھی ہوگا، مگر فرض میں تخفیف کے لیے یہ حکم ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں چاہے تو قرات کرے چاہے نہ کرے، اور چاہے تو صرف سورہ فاتحہ کی قرات کر لے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ ایک حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کئی بار پڑھ چکے، اور وہ حدیث بھی کئی بار آئے گی کہ انہوں نے نماز کی ٹریننگ کے لیے رسول اللہ کی نماز پڑھ کر دکھلائی۔ ان کا مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، کیونکہ غیر وقت نماز میں انہوں نے نماز پڑھ کے دکھلائی تھی، اس کا مقصد صرف نماز کی ٹریننگ تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے شیخ جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسی سرکار نے نماز پڑھی ہے، اور شیخ کیسے نماز پڑھتے تھے وہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے، اور وہ حدیث بعد میں بھی آ رہی ہے کہ نماز کی وتر، نماز کے طاق رکعتوں میں سرکار بیٹھتے تھے۔ طاق رکعتوں میں بیٹھنے مطلب یہ کیا ہوا کہ جفت رکعتوں میں تو بیٹھنا ہی ہے، ہر 2 رکعت پر تو قاعدہ ہے، تو جفت رکعتوں میں تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، لیکن طاق رکعتوں میں بھی سرکار بیٹھتے تھے، یعنی پہلی رکعت کے آخری سجدے کے بعد سرکار سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بیٹھتے تھے، اور تیسری رکعت میں بھی آخری سجدے کے بعد سرکار فوراً کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بیٹھتے تھے۔ تو اس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر آئے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اخیر عمر میں کیا جب بدن بھاری ہو گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تنفس کی وجہ سے طاق رکعتوں میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر جب سانس سے ٹھیک ہو جاتا تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے۔ یہ جلسے استراحت تھا، تو اگر کسی کو تنفس کی شکایت ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، بدن بھاری ہو گیا ہو، تو اس کے لیے جلسے استراحت کی اجازت ہے، مگر عام لوگوں کے لیے جلسے استراحت کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ نماز میں کتنی بڑی صورت پڑھی جائے، تو پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات ہوگی یہ دونوں قراتیں مساوی ہوں گی، مگر آپ اس میں یہ پڑھیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت لمبی کی، دوسری رکعت مختصر کی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں چونکہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قرات کی جاتی ہے، اس لیے پہلی رکعت تو سے لمبی ہو جاتی ہے. تو دونوں رکعتوں میں سرکار علیہ السلام کی قرات تقریباً مساوی ہوتی تھی، کچھ کمی بیشی کے ساتھ. تو یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پہ ہو گیا. پھر یہ تفصیلات آئیں گی کہ سرکار فجر میں یہ فلاں فلاں سورہ پڑھتے تھے، ظہر میں فلاں فلاں سورہ پڑھتے تھے، عصر میں اور مغرب میں اور عشاء میں فلاں فلاں سورہ پڑھتے تھے. اس طرح کی تفصیلات آئیں گی. یہ بات سے بالکل آسان ہوگی، انہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک نظر دکھلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہاں کہیں کہیں ایسا بھی ملے گا کہ جن نمازوں میں قصار مفصل پڑھنا ہے ان میں کبھی سرکار علیہ السلام نے طوال مفصل سے بھی پڑھ دیا. تو ایسا سرکار نے بیان جواز کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی جائز ہے، مگر یہ امامت کے امام کی حیثیت سرکار نے نہیں کیا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے جب تنہا نماز پڑھی، مثلا صلاۃ اللیل پڑھی، تو صلاۃ اللیل میں قصار مفصل کیا طوال مفصل پڑھ سکتے ہیں. کوئی پورا قرآن پاک پڑھنا چاہے تو پورا قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے. یہ جو حد بندی ہے کہ فلاں فلاں نماز میں طوال مفصل سے پڑھے، فلاں نماز میں اوساطی مفصل سے، اور فلاں نماز میں قصار مفصل سے، تو یہ حد بندی امام کے لیے ہے اور منفرد کے لیے نہیں ہے. تو منفرد تو جتنی لمبی قرات کرنا چاہے قرات کر سکتا ہے. تو جن حدیثوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سرکار نے طوال مفصل سے کوئی قرات کیا، بڑی لمبی قرات کی، تو اس کا تعلق فرض نماز سے نہیں ہے بلکہ نفل نماز سے ہے. اور سرکار علیہ السلام نے وہ نماز تنہا پڑھی ہے، جماعت سے پڑھائی نہیں ہے. تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی. کہیں کوئی بات اور نئی آ جائے گی تو ہم بتا دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری بنیادی مسئلے تھے وہ سب آ گئے. یہ حدیثیں ایک دو جگہ دیکھیے گا، پھر یہ حدیثیں مقرر ہوتی چلی جائیں گی. اب ترجمہ کیجیے صاحب. باب القرات فی الظہر، ظہر میں قرات بیان. یہ وہی حدیث ہے جو بھی آپ نے پڑھی حضرت سعد بن ابو وقاص والی. میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں، راوی بھی وہی ہیں. جابر بن سمرہ قال سعد كنت اصلي بهم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ صلاۃ رسول اللہ یہ کا صلاۃ رسول اللہ کے معنی میں ہے، تشبیہ کے طور پر ہے. صلاۃ العشاء، صلاۃ العشاء کا مطلب کیا ہوا؟ عشاء کی دو نمازیں، شام کی دو نمازیں. تو شام کی دو نمازیں تو یہ ظہر اور عصر ہوئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جیسی نماز پڑھاتا ہوں، یہ نہیں کہ رسول اللہ کی نماز پڑھاتا ہوں، بلکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جیسی نماز پڑھاتا ہوں. شام کی دونوں نمازیں لا اخرم عنہا، میں اس میں یعنی سنت کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں کرتا. کنت ارقد فی الاولین، پہلی دو رکعتوں کو طویل کرتا ہوں. واحذف فی الاخرین، اور آخری دو رکعتوں کو پچھلی دو رکعتوں میں قرات حذف کر دیتا ہوں. حذف کا مطلب قرات ہی نہیں کرتا. فقال عمر ذالک الظن بک، تمہارے ساتھ مجھ کو تم سے یہی حسن ظن تھا. یہاں پر یہ اس نماز کا تعلق عصر اور ظہر سے ہو گیا. اچھا، اب چلیے، یہ ہیں عبداللہ بن ابو قتادہ عن نبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور دو سورتیں بھی پڑھتے. یہ یاد رکھیے گا. آگے ایک حدیث آئے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں انہوں نے یہ بتا دیا سورہ فاتحہ پڑھ لو، نماز ہو گئی، اور اس پر اضافہ تمہاری مرضی کی بات ہے، چاہو تو اضافہ کرو، یہ خیر ہے، چاہو تو اضافہ نہ کرو. جس سے یہ لگتا ہے کہ ضم سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا یہ واجب نہیں ہے، حالانکہ واجب ہے. تو ابھی سے آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ضم سورہ کیا ہے، کبھی ضم سورہ کو چھوڑا نہیں ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور جس بات پر سرکار علیہ السلام مواظبت فرمائیں کبھی بھی نہ چھوڑیں، وہ بات واجب ہوا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات کیوں کہی، تو جہاں یہ حدیث آئے گی وہاں ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے
انشاءاللہ تعالی. چلیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور 2 سورتیں بھی پڑھتے تھے، یعنی ضم سورہ کرتے تھے. یطولوا فی الاولی، پہلی رکعت طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت مختصر. ابھی میں نے بتا دیا کہ پہلی رکعت طویل کیوں ہوتی تھی، کیونکہ اس میں ثنا بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر تحریمہ بھی باندھتے تھے. دوسری رکعت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. وہی اس میں غل آیت احیانا، اور کبھی کبھی سرکار کوئی آیت سنا بھی دیتے، یعنی پست آواز سے پڑھتے تھے. پست آواز کی حد یہ ہوتی ہے کہ آدمی اتنا تیز پڑھے کہ خود اپنی قرات کو سن سکے. تو جب آدمی اتنا تیز پڑھے گا تو ایسی صورت میں کبھی کبھی آواز نکل جائے گی. تو کبھی کبھی آواز نکل جائے تو اس وجہ سے وہ قرات جہری نہیں ہوگی، سری ہے تو سری ہی رہے گی. وکان یقرؤ فی العصر، اور سرکار عصر کی نماز میں سورۃ الفاتحہ اور 2 سورتیں اور پڑھتے تھے. تو دیکھو عصر کی نماز میں بھی سورتین آ گیا، اور یہاں بھی وہی بات ہے، وکان یطول فی الاولی وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من الصلاۃ. اچھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کی پہلی رکعت بھی طویل کرتے تھے، اور یقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت مختصر کرتے تھے. تو اس کی بھی وجہ وہی ہے جو ابھی میں نے بیان کر دی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ قرات لمبی ہوتی ہو پہلی رکعت میں، اگر قرات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تاکہ جو لوگ وضو وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی شریک نماز ہو جائیں، جماعت ہو جائیں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درست ہے. ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خباب سے پوچھا، یہ حدیث اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. وہاں یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب باندھا تھا کہ نماز میں امام کو دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں اور عصر میں قرات کرتے تھے. فرمایا ہاں. ہم نے پوچھا آپ لوگ کیسے معلوم ہوتا تھا؟ فرمایا سرکاری داڑھی ہلتی تھی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے. یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدی امام کو دیکھ سکتا ہے نماز کی حالت میں. باب القراءۃ فی الظہر فی العصر، یہ وہی باضطراب لہجتہ والی حدیث ہے. اچھا، اور اس کے بعد جو حدیث ہے وہی ابو قتادہ والی حدیث، ابو قتادہ نبی والی حدیث ہے. باب القراءۃ فی المغرب، مغرب میں قراءت کا بیان. تو ابن عباس سے بات فرماتے ہیں کہ ام الفضل نے حضور سے سنا کہ آپ والمرسلات عرفا کی قراءت کر رہے تھے، یعنی مغرب میں. والمرسلات عرفا کا مطلب اوساط مفصل کی صورت پڑھ رہے تھے. فقالت یا بنیہ، نہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابن عباس سے سورہ والمرسلات عرفا کی قراءت کرتے ہوئے سنا تو کہنے لگیں بیٹے تم نے تو اپنی اس قراءت کے ذریعے، اس سورت کی اس قراءت کے ذریعے مجھے سرکار کی قراءت کی یاد دلا دی. یہ آخری آیت ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں قراءت کرتے ہوئے سنا تھا. تو پتہ چلا کہ سرکار نے یہ آیت مغرب کی نماز میں پڑھی تھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز میں اوساط مفصل سے قراءت کریں. مروان بن حکم نے، نہیں، یہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں مروان بن حکم سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا، مروان بن حکم کہتے ہیں کہ زید بن ثابت نے مجھ سے کہا ما لک تقرؤ فی المغرب بقصار، کیا بات ہے کہ آپ مغرب میں قصار مفصل پڑھتے ہیں. وقت سمیت النبی، سمیتو بھی اور سمیتا بھی، حالانکہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت کرتے ہوئے سنا، یا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت کرتے ہوئے سنا ہے. بطولا، طولا فولا کے وزن پر، افعل التفضیل، اس میں تفضیل ہے. بطولت طولیین، طولا کی تثنیہ طولیین، دو طویل یا دو لمبی صورتوں میں سے طویل تر صورت کی قراءت کرتے ہوئے سنا. تو 2 طویل اور لمبی صورتوں میں سے طویل تر صورت کیا ہے؟ وہ سورہ آراف ہے. سورہ آراف اور سورہ انعام یہ دونوں یکساں اور بڑی بڑی صورتیں ہیں.
اور ان دونوں میں بڑی سورہ اعراف ہے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے ہو، حالانکہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ دو طویل ترین اور دو لمبی صورتوں میں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑی صورت تھی وہ پڑھی، یعنی سورہ اعراف، اور سورہ انعام میں سے سورہ اعراف پڑھی جو لمبی صورت ہے۔ یہاں پر قد سمیتو ہے اور قد سمیتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا حالانکہ تم سن چکے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، تو تفنن کے لیے تو کہہ سکتے ہیں سمیتا بھی ہو سکتا ہے سمیتا بھی ہو سکتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کو سمیتا پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے مروان بن حکم کا شمار صحابہ میں نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہیں کی، تو پھر سنا کیسے؟ اس لیے سمیتو ہے، سمیتا مت پڑھیے گا۔ باب الجہر فی المغرب، مغرب کی نماز میں بلند آواز سے قرات کا بیان۔ مغرب میں بلند آواز سے قرات کریں گے۔ جبیر بن مطعم نبی قال سمعت رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مغرب میں سورہ والطور پڑھی، تو کہتے ہیں سمیتو میں نے سنا، اور سماع کا تعلق جو ہے جہری سے ہو سکتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے قرات کی۔ عشاء کی نماز بھی جہر سے کریں گے۔ تو یہ ہے ابو رافع کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ نماز عتمہ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھا اذا السماء انشقت، اور یہ جو ہے اوساط مفصل سے، پھر سجدہ کیا یعنی سجدہ تلاوت۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس سجدہ تلاوت کے بارے میں کہ یہ کیسا سجدہ؟ کہا کہ میں نے تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سجدہ کیا ہے، تو میں تو اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ حضور سے جا ملوں، چونکہ سرکار کو میں نے دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، اس لیے میں انہیں یہ سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ اذا السماء انشقت میں ایک سجدہ تلاوت ہے۔ برا ابن عازب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سفر میں ہوتے تو عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں وہ تین والزیتون کی قرات کرتے۔ باب القرات، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے تھے تبھی بیان کرتے تھے، اور سننا دلیل جار ہے۔ باب القرات فی العشاء بالسجدہ، عشاء کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کا بیان جس میں سجدہ ہے۔ یہ ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی وہی حدیث ہے، باب القرات فی العشاء، یہ حدیث بھی وہی جو ابھی آپ نے پڑھی۔ اب جابر بن سمرہ والی وہ حدیث جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ حدیث آگے آ رہی، وہ حدیث یہی ہے کہ قابع الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ قال عمر لسعد، عمر نے ساز کیا لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلاۃ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف شکایتوں لوگوں نے کی تھی۔ قال اما انا فامد فی الاولیین واحذف فی الاخرین، یہ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی امد فی القراءہ، پہلی 2 رکعتوں میں قرات دراز کرتا ہوں، واحذف فی الاخرین، اور آخری دوسری 2 رکعتوں میں قرات حذف کر دیتا ہوں، قرات نہیں کرتا۔ ولا آلو مقتدیت بھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اقتدا کی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ قال صدقت، تم نے سچ کہا، آپ کے ساتھ میرا حسن ظن یہی تھا۔ باب القرات فی الفجر، اور یہ حدیث بھی آپ دوسرے کو حالے پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ ملا لیجئے گا۔ ابھی جلدی آپ نے وہ حدیث پڑھی، ایک نئی حدیث آ گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ، میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ ہر نماز میں قرات کی جائے گی، تو کل صلاۃ کا لفظ یہ عام ہے، فرض کو، واجب کو، سنت کو، نفل کو، سب کو، اور نماز پنجگانہ کو، جمعہ کو، عیدین کو، سب کو ہر نماز میں قرات کی جائے گی، یہاں تک صلاۃ الکسوف، خسوف، سب کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نمازوں میں ہم نے قرات سنی ہے تم کو بھی سنائیں گے، اور جن نمازوں میں سرکار نے ہم سے قرات مخفی رکھی تو ہم بھی تم سے مخفی رکھیں گے، یعنی سرکار نے جن نمازوں میں جہری قرات کی وہاں جہری کریں گے، اور جن نمازوں میں سرکار نے سری قرات کی وہاں سری قرات کریں گے۔
علم تزد، اگر تم ام القرآن پر، ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، اگر تم سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھو تو اجزات، تو بھی تمہاری نماز ہو جائے گی. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھو تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے، بہتر ہے. میں نے ابھی اسی حدیث کا حوالہ آپ لوگوں کو دیا تھا کہ جب یہ حدیث آئے گی تو میں اس پر گفتگو کروں گا. یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھو تو بھی اجزات، تمہاری نماز ہو جائے گی، یعنی تمہارا فرض ادا ہو جائے گا. اور سورہ فاتحہ فرض تو نہیں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا. لیکن سورہ فاتحہ شریف کی قرأت یہ واجب ہے، نہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ یہ واجب ہے. یعنی اس کے ساتھ چاہے ایک سورہ ملائیں یا 3 آیتیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ملائیں، یا کہتے 3 آیتیں ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ واجب ہے. اور ضم سورہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی آیت پڑھیں یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں، اور کوئی سورہ چھوٹی بڑی پڑھ دیں تو یہ اور اچھا ہے. تو یہ ہے ضم سورہ کا مطلب. یہ ضم سورہ فرض نہیں ہے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرائض میں نہیں شمار کیا، بلکہ ہمارے نزدیک یہ واجب ہے. تو اور اس ضم سورہ کے لیے ہمارے پاس ایک نہیں متعدد احادیث ہیں. امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس بارے میں بہت سی حدیثیں نقل فرمائی ہیں. مثلا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معها، کوئی نماز نہیں ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب پڑھیں اور اس کے ساتھ ایک سورت اور. امام ابن عدی نے کامل میں اس کو روایت کیا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ الفاتحۃ وما تیسر، سرکار نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو اس واوات جمعیت کے لیے اور جو کچھ اور میسر ہو اس کو بھی پڑھیں. اور ایک لفظ میں ہے کہ لا تجزئ صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ومعها غیرها، نماز کامل نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورہ کے اور ملانے سے. اور ایک لفظ میں سورتن فی فرتن اور فی غیرہا، کہ یہی حکم اور ضم سورہ کریں خواہ فرض ہو یا غیر فرض ہو. تو اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں جو ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فرض و غیرہا. تو اس طریقے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ضم سورہ واجب ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرض نہیں ہے اور وہ بیان فرائض پر تھے. یہ بحث مکمل ہو گئی. کہاں چلا گیا؟ اچھا، باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں قرات بلند آواز سے پڑھیں گے. یہ وہی سورہ والطور کی بات آئی ہے. اب اس کے بعد ایک نئی حدیث آئی. یہ حدیث آپ نے شاید مسلم شریف میں پڑھی ہو، مگر یہاں بھی پڑھی ہے. یقین ہوتا کہ پڑھ لیے تو چھوڑ دیتے، مگر پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس لیے پڑھی ہے. یہ ہے سعید بن جبیر اسدی، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اپنے اصحاب کے گروہ کے ساتھ تشریف لے گئے. عامدین الی سوق اوقاس، آپ کا قصد بازار اوقاس کا تھا، یعنی بازار اوقاس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے گئے. سوق اوقاس یہ ایک طرح کا میلہ تھا، سالانہ میلہ کہہ لو یا سالانہ بازار کر لو، جو نخلا اور طائف کے بیچ میں لگتا تھا.
پہلی ذی-قعدہ سے لے کر کے 20 ذی-قعدہ تک یہ بازار لگتا تھا. تو اس کے لیے سوق کا لفظ آتا ہے، اور سالانہ جو بازار اس طرح کا لگتا ہے اس کو ہمارے عرف میں میلہ کہا جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ میلہ سے کر دیا. آپ بھی اس کا ترجمہ بازار سے بھی کر سکتے ہیں اور میلہ سے بھی کر سکتے ہیں. اور بازار کس کو بولتے ہیں؟ جو روزانہ لگے یا ہفتے میں لگے اس کو بازار بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک گروہ کے ہمراہ بازار اوقاس کے قصد سے تشریف لے گئے. وقد حیل، اور اس واو حالیہ ہے، اور اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ڈال دیا. حائل معنی ڈال دیا گیا تھا، ایک حائل کھڑا کر دیا گیا تھا. وہ ارسلت علیہم الشہوب، شہاب کی جمع، اور ان پر شہاب ثاقب بھیجے جانے لگے تھے. فرجاتی شیاطین الی قوم، تو شیاطین اپنے قوم کے پاس واپس ہوئے تو انہوں نے پوچھا ما لکم، کیا بات ہے کہ سب کے سب لوگ آج واپس چلے آ رہے ہو، اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہو؟ تو قالوا، وہ بولے حیلہ بیننا و بین خبر السماء، ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے. اور سلط علینا الشہوب، اور ہمارے اوپر شہوب آگ کے شعلے بھیجے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. قالوا، تب وہ شیاطین بولے، یعنی شیاطین سردار، کہ تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان یہ حائل نہیں، یہ روک نہیں آیا ہے مگر الا شیء حدث، مگر کوئی نئی چیز ظاہر ہو گئی ہے، کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے، اسی لیے یہ حائل تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان ڈال دیا گیا. فاضربوا مشارق الارض و مغاربها، تو تم لوگ زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کرو. مشارق اور مغارب کا اس لیے کہ اتر سے لے کر ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے، اتر سے لے کر دکن تک یہ پورا کا پورا مشرق ہو گیا، تو اس لیے مشارق ہوا. اور مغرب میں بھی ایک اتر سے دکن تک، اتر کے آخری کنارے سے لے کر دکن کے آخری کنارے تک یہ پورا کا پورا مغرب ہے، لہٰذا اس کو مغرب کہا گیا. لہٰذا تم لوگ زمین کے مشارق و مغارب میں سیر کرو. فانظروا، اور دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر درمیان حائل ہوئی ہے. یہاں پہ ہم اس بات کی تشریح کرتے ہوئے چلیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب پہنچتے تھے، اور فرشتے جو کل پرسوں مہینے 2 مہینے میں جو کچھ باتیں، جو کچھ کام ان کو کرنے رہتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو یہ سنتے تھے، اور آ کر یہاں کاہنوں اور نجومیوں کو بتا دیتے تو یہ 1 میں 100 ملا کر کے اس کو بیان کرتے. ایک بات صحیح ہوتی تو لوگ ساری باتوں کو صحیح مانتے تھے. تو اس طرح سے ان کا بازار چلتا رہتا تھا. مگر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تب شیطانوں کا آسمان پر جانے کا سلسلہ روک دیا گیا. روکنے کا طریقہ یہ ہوا کہ جب یہ اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ کے شعلے فرشتوں کے ذریعے ان کے اوپر برسا دیے، اور یہ وہاں سے بھاگے تو کوئی جل جاتا کوئی بچ جاتا. تو جب یہ بات ہوئی تو شیطان جو پوری روئے زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور کبھی اپنے مرکز پہ نہیں آتے تھے، وہ سب کے سب واپس اپنے مرکز میں آ گئے. تب شیاطین نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنے مرکز پہ آ گئے ہو، تم کو ڈیوٹی دی گئی تھی، تم ڈیوٹی سے واپس کیوں چلے آئے؟ تب انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے، تو ان کے ذمہ تفتیش کی ڈیوٹی دی گئی. اب پھر تمام شیاطین پوری روئے زمین میں تفتیش کے لیے پھیل گئے. اب اس تشریح کے بعد اب آگے کا واقعہ سنیے. فن صرف اولئک الذین، تو وہ لوگ جو تہامہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرے. تہامہ یہ امام مدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جزیرے عرب کل 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے. تہامہ، نجد، حجاز، عروس، یمن، یہ کل 5 حصے ہیں جزیرے عرب کے.
ان میں سے ایک تہامہ ہے۔ تہامہ کیا ہے؟ یہ حجاز کا جنوبی دکنی گوشہ، حجاز کا جو دکنی گوشہ ہے اس کو تہامہ کہتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تہامی بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ علیہ رحمہ کی کتاب ہے جو کھڑے ہو کر صلوۃ والسلام پڑھنے کے تعلق سے اقامت القیامہ اعلیٰ تعین القیام لنبی تہامہ۔ تو تہامہ گویا مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے، یہ مان لیجیے۔ تو جو شیاطین تہامہ کی طرف بھیجے گئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت سرکار بازاری اوقاس کے قصد سے نخلا کے مقام پر تھے، یعنی آپ نخلا کے مقام پر تھے اور بازاری اوقاس کے قصد سے جانا تھا آپ کو۔ وہ اس وقت آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو استمعوا لہ، تو غور سے سننے لگے، اور تب انہوں نے کہا کہ یہی وہ ھذا واللہ، اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہارے درمیان اور آسمانی خبر درمیان حائل ہو گئی۔ فہنالک رجعوا الی قومہم، اسی وقت یہ لوگ وہیں سے اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے اور کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمیعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب تلاوت سنی ہے، وہ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی یعنی توحید کی اور رسالت کی ہدایت دیتا ہے، تو سنو آمنا بھی، ہم لوگ تو اس پر ایمان لے آئے، ولا نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب تو جو ہو چکا، اب ہم سے بھی سب نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر اسی مناسبت سے آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ آپ سورۃ الجن کھولیے اور اس کو پڑھیے، یہ سورۃ الجن کی پہلی آیت ہے۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن پاک کو غور سے سنا، اسے آپ پڑھیے گا تو وہاں پہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول، یہ حدیث بھی مل جائے گی، اور بھی کچھ معلوماتی باتیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں قرات بلند آواز سے ہوگی، اور یہ چونکہ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، اور اس وقت تک ہجرت نماز تو فرض ہوئی ہے شب معراج میں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز بھی سرکار پڑھتے تھے۔ اس موضوع پہ اعلیٰ علیہ رحمہ نے فتاوی جلد 2 میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ایک رسالہ ہی لکھا ہے، اور رسالے کا نام اس کو یاد نہیں آتا ہے، لیکن ایک رسالہ ہی لکھا اعلیٰ علیہ رحمہ نے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرات کی، فیما عمرہ، جن نمازوں میں قرات حکم دیا گیا تھا وہاں سرکار نے قرات کی، وسکت، اور جہاں سرکار کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں پہ سرکار خاموش رہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن رکعتوں میں قرات حکم ہوتا تھا وہاں پہ قرات کی، اور جن رکعتوں میں سکوت حکم تھا وہاں سکوت کیا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات امامت کے لیے امام کی حیثیت سے، اور آخری 2 رکعتوں میں سکوت۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن نمازوں میں سرکار کو قرات حکم تھا، یعنی بلند آواز قرات کرنے کے وہاں سرکار نے بالجہر قرات کی، اور جہاں سکوت حکم تھا یعنی خاموشی کے ساتھ سر کا حکم تھا وہاں سرکار نے قرات بالسر کیا۔ وما کان ربک نسیا، ہوتی ہے رب بھولنے والا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا اس لیے ایسا کیا، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے۔ اللہ نے نماز کے بارے میں اتنا حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر دو، اور نماز کیسے قائم کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، فرائض کیا ہوں گے، ارکان کیا ہوں گے، شرائط کیا ہوں گے، سنن کیا ہوں گے، یہ ساری تفصیلات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان تفصیلات کو بیان کرتے ہیں۔